لائق سے تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام بالخصوص حضرت علامہ و مولانا عثمان غنی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ و برادران اسلام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تصلی علیہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا بانس کم کر دیں اور جو مناسب آپ کو لگے ایک پہ اس کو ٹھہرا دیں تو انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ آپ کا ہاتھ جتنا گھومے گا اتنا میرا گلا بھی ادھر ادھر ہوگا، تو آپ ماشاءاللہ درود شریف پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع النور شریف کی 8ویں شب میں ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے بروز محشر رسول اللہ کی شفاعت و ملاقات کا ذریعہ بنائیں۔ فقیر قادری قدائے جیلانی
اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں امام کہتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کہتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ اور کہتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اور کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا لیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا لیے ہیں۔ اور کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اور داغ دہلوی کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ ہے محبت رسول اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے حوالے سے چند باتیں لے کر حاضر ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائیں، اور جب تک جئیں حضور کی محبت میں جئیں، اور جب دنیا سے جائیں تو بھی حضور کی محبت میں جائیں، اور قیامت کے دن اٹھائے بھی جائیں تو صرف حضور کی محبت کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان شان اس نے جو اپنے کمالات بیان کیے تو وہ لا متناہی ہے، لا محدود ہے، اور اس کی ایک بلند و بالا شان یہ ہے کہ وہ صمدیت کے اس مرتبے پر فائز ہے کہ جس درجے کو کوئی پا نہیں سکتا، یعنی وہ بے نیاز ہے، اس کو کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ اتنا بڑا لاپرواہ شہنشاہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا معاذ اللہ رب العالمین کہ فلاں چیز کی اللہ کو ضرورت ہے، ہرگز نہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ انجانے میں یا اپنی زبان میں یوں کہہ لے کہ اس سے بھول ہو چکی یا چوک ہو چکی
تو کبھی کبھی کسی کے مرنے پر یا کسی کے وصال پر یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ کو وہاں ان کی ضرورت ہوگی. تو اس طرح کے الفاظ بھی اللہ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اس لیے نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بھائی ہے. اس کی شان بے نیاز ہے. وہ خود کہتا ہے، محبوب کہہ دو هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اس کی شان ہے، اور یہ صورت ہی اللہ کی بے نیازی کا بیان کر رہی ہے کہ کائنات میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے. اب جب اللہ کو کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ بال بچے، نہ اہل و عیال ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس رب نے اپنی شان اپنی محبت کے اظہار کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا جو قرآن عظیم کی اس صورت میں اور خاص کر کے اس آیت میں ہمیں اور آپ کو سکھایا گیا. اللہ خود اپنے محبوب سے فرماتا ہے، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. اور آگے فرمایا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اب یہ آیت نازل کب ہوئی، اس پس منظر کو سنیے، اس کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں، اس کا کوئی اہل نہیں، لیکن وہ ذات اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے کہ اس محبت کے تقاضے کو ہی اپنے محبوب کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا، اور فرمایا جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے دعوے کے اوپر دھوکہ نہ کھانا، پہلے چیک کرنا یہ میرے محبوب کی شریعت کا پابند ہے کہ نہیں. اگر وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے تو پھر یہ سند مل سکتی ہے کہ اللہ اسے خود ہی اپنا دوست بنا لے گا. اب اس کی جو کیفیت رہی ہے اس آیت کے اترنے سے پہلے، اس کو سنیے. راویوں نے لکھا ہے، خاص کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ خانہ کعبہ میں کچھ بت نصب کیے ہوئے تھے، اور انہیں یہ سجا سجا کر لاتے تھے اور خانہ کعبہ میں اسے سیٹ کر دیتے تھے، اور پھر ان کو سجدہ بھی کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت حق پیش کرتے ہوئے فرمایا، کہا کہ ایک گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دن سے ہٹ گئے ہو. قریش نے کہا کہ ہم تو نہیں ہٹے، ہم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ پوجنے کے لائق تو صرف اللہ ہے. تو کہا ہم صرف ان کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں کہ بس ان کو سجدہ کریں گے تو اللہ سے قربت مل جائے گی. یعنی اس زمانے کے مشرکوں کا یہ اعتقاد تھا کہ ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب کر دیں گے. جب اس اعتقاد کو گروہ قریش نے پیش کیا، قدرت نے یہ آیت نازل فرما کر ان کو جواب دیا کہ محبوب ان سے کہیے کہ ان کے بتوں کو سجدہ کرنے سے قرب خداوندی نہیں مل سکتا، مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرنے سے قرب خداوندی مل سکتی ہے. یعنی یہ قربت جو ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرنے سے مل سکتی ہے. اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، اور آگے سنیے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ خود بھی یہ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کی محبت اور آپ سے پیار کرنا یہ کتنا ضروری ہے. اب میں اور آپ ہم سب اپنی اپنی محبتوں کا تھرمامیٹر لے کر بیٹھیں گے اور خود ہی احتساب کریں گے. نہ میں آپ کو کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، نہ آپ مجھے کہنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن جو بھی اللہ اس کے رسول کے فرامین ہیں میں خود سنا بھی رہا ہوں، اپنے آپ سن بھی رہا ہوں اور آپ کو سنا بھی رہا ہوں. اب ہم خود ہی اس کٹہرے میں کھڑے رہ کر ہم خود ہی اپنا حساب کر لیں گے کہ ہم جس محبت رسول کے دعوے دار ہیں، کیا حقیقت میں وہ محبت رسول درست ہے یا کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی چوک ہو رہی ہے. سنیے، اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی بھی شخصیات بھیجی ان کی محبتوں کا تذکرہ ان کے زمانے میں رہا، لیکن ایک حضور کی محبت کا ذکر ایسا ہے
کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک، اور صبح قیامت تک، اور قیامت کے دین بھی، اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں بھی پہنچ جائیں گے، اس وقت بھی حضور کی محبتوں کا پیغام کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اسے روز افزوں بڑھاتا ہی رہے گا۔ اب وہ اللہ بڑھانے والا جانے اور محبت رسول کے چراغ بڑھنے والے مصطفیٰ جانے۔ بس اس کو یاد رکھیے گا، اور میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں جس سے ہمیں اور آپ کو اپنا اپنا حساب کرنا ہے۔ سب سے پہلے محبت جب حد سے تجاوز کرتی ہے تو وہ الفت میں تبدیل ہوتی ہے، اور زیادہ آگے بڑھتی ہے تو وہ انسیت محسوس کرنے لگتی ہے، اور زیادہ محسوس ہوتی ہے تو وہ معدت کے درجے میں جاتی ہے، اور جب معدت کے اس درجے میں پہنچ کر جب وہ لازوال نعمت بن جاتی ہے تو پھر اسے عشق کہتے ہیں۔ یعنی عشق رسول جس کو ہم اور آپ سنتے خالی ضرور ہیں، لیکن ہم نے کبھی عشق رسول کی ایک لذت کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ لام کا جو شوشہ ہے نا، ہم نے اس سے بھی چکھا نہیں ہے، ہم تو خالی ایسی ہواوں میں تیر پھینک رہے ہیں جس کو ہم اور آپ سچا سمجھ رہے ہیں، حقیقت اس سے کچھ نہیں ہے۔ عشق حقیقی جو ہے نا وہ کوئی اور مزاج رکھتا ہے، تو عشق جو ہے نا وہ معدت کے بعد رتبہ رکھتا ہے، اور عشق جو ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے، ایک عشق مزاجی ہوتا ہے اور ایک عشق حقیقی ہوتا ہے۔ عشق مجازی جو ہے وہ دنیا میں عام طبعی طور پر سب کو ہوتا ہے، کسی کی قسمت میں ہوتا ہے، کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا، اور عشق حقیقی یہ قدرت جسے انتخاب کرتی ہے اللہ اس سے ہی عشق حقیقی سے سرفراز فرماتا ہے، اور یہ سب کا حصہ نہیں۔ آگے سنیے، یہ عشق جو ہے وہ تین طرح سے منتقل ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے محبت طبعی، یعنی طبیعت میں ہی محبت مطلب رجحان رکھتی ہے۔ دوسری محبت ایک ہوتی ہے عقلی، یعنی عقل کے ذریعے بندہ اس محبت کے پیغام کو مطلب رسائی حاصل کرتا ہے۔ اور آگے بڑھ کر فرمایا کہ طبعی محبت جو ہے وہ سب سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ سے محبت ہے، بھائی بہن سے محبت ہے، یہ فطری طور پر طبیعت میں ہی ہوتی ہے کہ سب اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اور عقلی جو ہوتی ہے وہ اختیاری ہوتی ہے، یعنی کسی سے آپ سے دوستانہ تعلقات ہو گئے، کوئی بھی شے ہو، وہ چیز ہو، انسان ہو یا کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، اس میں آپ کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز جسے محبت حقیقی کہتے ہیں، یعنی ایک تو ہو گئی طبعی، ایک ہو گئی عقلی، اور ایک ہے حقیقی، اور یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی، اور یہ فرض کے درجے میں ہوتی ہے، اور اس پر سب کا عامل ہونا یہ فرض عین ہوتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بندہ اس فرض طبعی یا عشق حقیقی سے اگر روگردانی کرے گا تو اس کے ایمان کا طوطا اڑ جانے کا ڈر ہے۔ اب یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں بین مانگے عطا فرمائی ہے، تو اب یہ محبتوں کا اصول کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے چند اوصاف بیان فرمائے کہ جس سے ہمیں اور آپ کو محبت حقیقی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اب کائنات میں تلاش کر لیجئے، جیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا آپ پوچھ لیں، ان کو کوئی زیادہ معلومات نہیں ہوگی، جوان ہوں گے انہیں بھی کوئی خاص معلومات نہیں ہوگی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہمیں اور آپ کو کسی کو پتہ نہیں ہوتی، پھر بھی ہم حضور کا میلاد 1450 سال کے بعد منا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ماں باپ کے خون میں ہی اللہ نے طبیعت میں وہ عشق حقیقی محبت رسول کی صورت میں عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کوئی بھی امتی اتنا جلدی، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقی معنوں میں جو امتی ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی اپنے نبی کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی یا بے ادبی پسند نہیں فرماتا، یعنی فوراً اس کا جگر جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے اور باقاعدہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آخر یہ فطرتاً یہ جو قدرتی طور پر ڈالی گئی ہے تو یہ کہاں تک سچی ہے اور کہاں تک ہماری اور آپ کی وہاں تک رسائی ہے، اس کو چند نقطوں کے ذریعے سمجھیں۔ نمبر ایک کہ محبت جس سے بھی ہو، چاہے طبعی ہو، عقلی ہو یا حقیقی ہو، اس میں پہلی بات یہ پائی جاتی ہے کہ جس سے بھی محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو اور اس کے رسول کے لیے کرو۔ پہلا تو قاعدہ یہ ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول کے لیے محبت ہوگی تو وہ کارگر ہوگی۔ دوسری،
کائنات میں جب اللہ اس کے رسول سے محبت کی بات آئے تو پھر کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں اگر وہ ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور ایک پلے میں اللہ اس کے رسول کی محبت رکھ دی جائے تو یہ ساری کائنات کی محبت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھاری نظر آنی چاہیے. یہ اس کا ایک اصول ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. آگے سنیے. اب بعض لوگ جو محبت کرتے ہیں تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ حسن دیکھتے ہیں, یعنی کتنا حسین ہے. تو اے میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں, کائنات میں یہ بات مسلمہ اصول ہے کہ جو جتنا زیادہ حسین کائنات اس پر زیادہ فرفتہ ہوتی ہے, اور محبوب کو اتنا بڑا حسین بنا کر بھیجا گیا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کائنات میں کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں فرمائی. اس لیے حضور کی شان یہ ہے کہ صرف انسان نہیں, جنات نہیں, فرشتے نہیں, بلکہ 18,000 جو عالم ہے اس 18,000 عالم کی ہر مخلوق حضور سے بے پناہ محبت فرماتی ہے. اب وہ چاہے دیکھے تو بھی محبت کرتی ہے اور بین دیکھے خالی ذکر سن کر بھی محبت کرتی ہے. ہمارے یہاں ابھی 12ویں شریف میں آپ دیکھیں گے, ابھی جب 12واں دن مطلب جلوس شریف نکلے گا یا بڑی رات آئے گی تو ہمارے ہاتھوں میں جھنڈے ہوں گے. جھنڈوں میں جو یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وہ لہرا رہے ہوتے ہیں, ہاتھ میں جھنڈا حضور کا گنبد بنا ہوا ہے. اسی طرح بعض لوگ اسٹیکر لگا لیتے ہیں, اپنے سینے پہ لگاتے ہیں, بعض امامہ شریف پہ لگاتے ہیں, اور اس میں بعض روزے رسول کی شکل ہوتی ہے, بعض مہر نبوت کی ہوتی ہے, اور بعض حضور کے نقش پاک کے اس نالین شریف کے نقوش ہوتے ہیں جس کو ہم اپنے پیشانی پہ لگاتے ہیں. کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کی محبتوں کو چیک کر لیں, کوئی بندہ کتنی بھی محبت کرتا ہو اس کا جوتا لے کے سر پہ نہیں لگاتا, یعنی پیر میں پہننے والی چیز آدمی سر پہ نہیں لیتا. یہ واحد محبوب خدا ہے, یعنی یہ رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے کہ ان کا اصل نالین شریف نہیں, اس کا صرف نقش بنتا ہے. اب وہ کسی بھی حالت میں بنے, لیکن اگر حضور کا امتی ہے اسے سر پہ رکھتا ہے. میں نے کہا کوئی نالین بھی سر پہ لیتا ہے, کہا سب کے نہیں لیے جاتے. یہ محبوب خدا ہے جن کے نالین کی بھی محبت لوگ سروں پر لے کر گھومتے ہیں. یعنی اس حد تک حضور کی محبت اللہ نے بندوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے. یہ خاصہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پہلی محبت حسن ہے, جمال ہے. جو بھی جتنا زیادہ حسین اتنی زیادہ محبت. آج ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ 1450 سال کے بعد ہم جب حضور کی اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے اتنے حسین ہیں. ابھی قریب میں ہمارے یہاں کی ایک عبقری شخصیت دنیا سے روپوش ہو گئی, جیسے ہم حضور سیدی سرکار سید محمد المعروف دادا باپو قادری فاطمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. شاید راجکوٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن اگر زندگی میں نہیں دیکھا تو کم از کم ساورکنڈہ ضرور جائیے گا. آج بھی ان کا شہزادہ ان کی مسند پر براجمان ہے, اور ان کے ایک چھوٹے شہزادے ہیں جن کا نام ہی نورانی بابا ہے. یہ اتنے سے ہے, مطلب میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے, بہت چھوٹی عمر ہے. صدیوں کے بعد سید محمد کے یہاں احمد منیر پیدا ہو اور ان کے یہاں اگر نورانی بابا پیدا ہو تو ان کا چہرہ اتنا حسین ہے. تو میں کبھی کبھی تخیلات میں پیچھے چلا جاتا ہوں کہ جب 1450 سال کے بعد فاطمی شہزادوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو اس سے پہلے امام حسن اور امام حسین کی نورانیت کا عالم کیا رہا ہوگا. یہ حسن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں منتقل ہوتا رہا. ایک بات اور لذت بری عرض کر دوں جس سے آپ کی طبیعت میں اور زیادہ لذت پیدا ہو جائیں. چند سالوں پہلے بریلی شریف کے ایک عظیم شخصیت حضرت سیدنا تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کا وصال پرنور ہوا. ان کے چہرے کے حوالے سے لوگ یہ باور کراتے ہیں, اور باقاعدہ حقیقت یہ بھی ہے کہ ان کے چہرے کو جو دیکھتا تھا وہ بھی دیکھتا رہ جاتا تھا. آخر خاندان اعلیٰ حضرت میں اتنی نورانیت کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی کسی کی تعریف نہ کی. ابھی حضرت نے فرمایا نا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یعنی یہ کہہ کر انہوں نے صاف ظاہر کر دیا تھا میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، میں تو صرف اپنے کریم کی تعریف کرتا ہوں. اور وہ اتنی تعریف کرتے رہے، اتنی تعریف کرتے رہے کہ پورا حضور کے حسن پر قصیدہ نور لکھا، اور زندگی بھر لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ حضور کے نور کو بیان کرنا ہو تو پھر یوں کہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. 14ویں صدی کا مجدد اگر مصطفیٰ کے گھرانے کو نور نور کہتا رہے، اللہ نے کہنے پر ان کے خاندان میں بھی تاج الشریعہ جیسا نورانی بیٹا دے کر کہا جب نور کہنے والے غلاموں کا یہ عالم ہے تو علی المرتضیٰ اور حسن و حسین کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مصطفیٰ کے نور عین، یا حسن یا حسین، فاطمہ کے دل کے چین، یا حسن یا حسین، بستی بستی کریا کریا. یہ جو بھی حضور کے حسن سے جو قریب ہوتے گئے نا، اللہ نے ان کو نورانیت دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی الحمدللہ. تو یہ بڑی نوازش ہیں کہ ایسے مرد قلندر سے ہماری مسجد کی مطلب افتتاح ہوئی اور سنگ بنیاد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے رکھی. یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں. اللہ جب چاہتا ہے تو ایسے نفوس قدسیہ سے ملاقاتیں کرا دیتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز ہے حسن، اور کائنات میں جتنے بھی حسن ہے، یعنی اس دور میں اپنی زبان میں بیوٹی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہی، یعنی آدمی اس حسن کو نکھار میں لانے کے لیے بیوٹی پارلروں کا مطلب استعمال ہو رہا ہے، اور پوری دنیا اس پر مطلب فریفتہ ہے. لیکن یاد رکھیے یہ ایک دھوکہ ہے، فریب ہے. حسن اصل یہ نہیں ہے جو لوگوں کو ہم اور آپ دکھاتے ہیں. حسن جو ہے وہ دل کا ہے. دل جتنا حضور سے قریب اتنا آپ کا چہرہ منور ہوتا جائے گا. بس حضور سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. اور میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ لوگ آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کائنات میں کہ بیوٹی پارلروں میں جانے سے، اور ابھی تو اس حد تک بھی ہماری قوم آگے بڑھ چکی ہے. میں آپ کے جنگلیشور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرلی گفتگو کر رہا ہوں. اگر سمجھ میں آئے تو اس پہ کنٹرول کیجئے. آپ نہیں کرتے ہوں گے، آپ کے یہاں کوئی نہیں کرتا ہوگا، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں. اب تو معاذ اللہ مساجوں کے نام پر باقاعدہ ہماری قوم کی بیٹیاں وہاں تک جا چکی ہے کہ جس پر ہمارے لیے تو یہ شرم سے ڈوب جانے کی بات ہے. حقیقت یہی ہے. لیکن بہنوں سے گزارش ہے، کوئی دنیا کا بیوٹی پارلر ایسا نہیں ہے جو آپ کو خوبصورت بنا سکیں. اگر کوئی چیز آپ کو خوبصورت بنا سکتی ہے تو حضور نے 5 وقت کی نماز میں وضو جیسی نعمت عطا کر کے رکھی ہے. اب وضو کی عادی بن جائیں، قرآن عظیم کی تلاوت کی عادی بن جائیں، اپنے آپ کو با پردہ اور حیادار بنا لیں. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، بلکہ جنت البقیع سے ڈائریکٹ ماں خاتون جنت اپنا فیضان جاری فرما دے گی. یہ کرنا ہوگا، ورنہ یہ جو بے حیائی کے دلدل میں ہم سب جا رہے ہیں نا، اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں. اور قوم کی بیٹیاں خاص کر، اور حضور سے محبت کرتے کرتے اپنے آپ کو، ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے کہ حضور سے اتنا قریب ہونا چاہیے کہ بس ایک آہ نکلے اور وہیں رسول اللہ تشریف لے آئے. یہ بن سکتا ہے. آپ کہیں گے کیا تاریخ میں ایسی بھی مثالیں؟ میں مثال لا جاؤں، ایک چھوٹی سی مثال ہے لیکن ہے بڑی زبردست، یعنی تاریخ اس پہ شاہد ہے. اس کتاب کا نام ہے شواہد الحق. اس میں یہ بات نقل ہے. حضرت ابو العباس ابن احمد فرماتے ہیں کہ شہر فاس کر کے جو ایک شہر ہے، اس میں ایک خاتون رہتی تھی، یعنی حضور کی امتیہ رہی خاتون تھی. وہ اس کو جب بھی کوئی تکلیف، تلخی یا تنگی یا پریشانی یا کوئی بھی کام ہوتا، یعنی دنیا کا کوئی بھی کام ہوتا، تو وہ کیا کرتی؟ وہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ ایسے اپنے چہرے پر رکھ لیتی اور آنکھیں بند کر لیتی، یعنی ہاتھ بھی رکھتی اور آنکھیں بھی بند کر لیتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اپنی زبان پر لاتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنا.
یعنی یہ بات یہاں ختم ہے، خالی اتنا کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس نام کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا تھا۔ یعنی یہ کائنات میں یہ تاریخی کتاب ہے شواہد الحق، اور اس میں یہ بات لکھی ہے کہ کائنات میں کسی بھی امتی کو اگر پریشانی لاحق ہو یا دنیا کا کوئی بھی کام ہو، وہ صرف اپنے محبوب کا نام لے، اللہ اس نام کی برکت کی وجہ سے پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کی بھی بات بتا دوں جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو جو ہے اپنے شہر سے نکالنا مطلب شروع کر دیا، کہا نکلو یہاں سے۔ ہمارے حالات بھی ایسے بن رہے ہیں لیکن کوئی نکال نہیں سکے گا، اس کو یاد رکھیے۔ اب اتنا مطلب چھوٹا جواب دے رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اب بھی نکال دے گا کوئی۔ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا الحمدللہ، اس لیے کہ ہم کسی اور راجہ مہاراجہ کے یہاں نہیں، ہم خواجہ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، خواجہ نے جو کیا اور کروایا اور کرنے کو کہا ہے نا، وہ کرتے رہیں گے تو ہوگا، ورنہ جو فلسطین کا حال ہوا ہے نا، یہی ہندوستان کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خالی لفظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، قدرت کا نظام ہے کہ جب قومیں اللہ اس کے رسول کی نافرمان اور غدار اور بے وفا ہو جائیں تو قدرت ان قوموں کو بدل دیتا ہے، باقاعدہ نہیں لے آتا ہے۔ آپ اور ہم دیکھ لیں، اتنے چہرے ہمارے سامنے، خالی ایک نظر ادھر ادھر کر لیں، میں نے ادھر نظر کی، آپ نے ادھر نظر کی، یہ سب داڑھی والے ہیں، ادھر بھی ماشاءاللہ کافی لوگ داڑھی والے ہیں۔ آپ اپنی اپنی طرف نگاہ دوڑا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم غریب نواز کے کتنے ماننے والے لوگ ہیں۔ اگر غریب نواز کے کہنے پر زندگی گزارو گے، کائنات کی کوئی طاقت ایسی نہیں کہ تمہارا بال بھی بیکا کریں، ورنہ تم لاکھ جتن کر لو گے نا، قدرت نے جو فیصلہ کر رکھا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ لیکن میں جو تاریخی بات عرض کرنے رہا، بادشاہ نے کہا کہ نکلو۔ اب وہ میرے اور تمہارے جیسے بیچارے کورے کورے تھے، نکلے پوٹلے بسترے لے کے۔ اب جیسے دروازے سے مطلب تھوڑے باہر ہوئے گیٹ سے، یعنی اس زمانے کے جو گیٹ رہتے تھے بڑے بڑے، نکلے تو ایک بندہ اسی شہر کا یعنی ملک کا تجارت پر گیا ہوا تھا، واپس پلٹ رہا ہے، اور اس نے اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ سب پوٹلے بسترے لے کے مطلب باہر ہجرت کر رہے ہیں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بادشاہ نے کہا ہے نکالو ان کو، اس لیے ہم لوگوں کو نکال دیا۔ کہا اچھا، کہاں؟ تو آنے والا جو تھا نا وہ بڑا پابند آدمی تھا، اس نے کہا کہ چلو واپس۔ کہا بادشاہ مار ڈالے گا، دھمکی دی ہے، اب گھسیں گے تو قتل کر دیا جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ باہر جا کے زندگی گزار لیں گے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، میرے ساتھ چلو۔ ساتھ لے گئے، بادشاہ سلامت کے دروازے پر گیا، دروازہ کھلوایا، اندر سلطنت شروع ہے۔ اندر گیا اور جا کر کہا کہ ان کو آپ نے نکالا؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا میرے ملک میں مسلمان نہیں چاہیے۔ اب جب اتنا سنا نا تو وہ جو بندہ لایا تھا نا، اس نے کہا ان کو نکالنے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ان کے رہنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بنام مسلمان ہے، عبد البھائی، سمہر بھائی، عثمان بھائی، پلانا بھائی، عبد الرحیم بھائی، کالی بنام مسلمان ہے، یہ کام کے لوگ ہیں ہی نہیں، تو نکال دو گے تو کیا فائدہ ہوگا، اور رہیں گے تو کیا نقصان کر لیں گے، رہنے دو نا، پڑے تو کھائیں گے پیئیں گے۔ کہا کیا مسلمانوں میں بھی کام اور نام کے دونوں ہوتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اس کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟ کہا مجھے اجازت دے۔ اس نے کہا وہیں بادشاہ کے سامنے، کہا مجھے اجازت دے۔ کہا کیا کرے گا؟ کہا جو کروں گا وہ بعد میں تجھے پتا چلے گا، لیکن اجازت دے کہ میں صحیح مسلمان ہوں، نام کا نہیں ہوں، خالی کام کا بھی ہوں۔ کہا کر کے دکھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کانوں میں انگلیاں ڈال لی وہیں، اور شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس ابھی اذان کے جملے شروع ہوئے نا تھا تو وہ دھرتی کم شروع، یعنی بنگلہ ایسے ایسے ہونے لگا حکومت والے کا، اور باقاعدہ بادشاہ گھبرا گیا، کنگرے گرنے لگے۔ اس نے چند کلمات کہنے دیے، کہا روک روک، اگر تیری اذان مکمل ہوگی تو یہ سلطنت کا محل گر جائے گا۔ اس نے بند کر دی اذان، کہا یہ تو ابھی چند کلمات ہوئے، اگر پوری ہوتی نا تو تیرا محل زمین دوش ہو جاتا۔ تو اس نے کہا میں سمجھ گیا کام کا کون ہے اور نام کا کون ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی اذان بظاہر خالی ان کے گھر تک آواز آتی ہو؟ ایسے ہاتھ اٹھا دیجئے خالی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اذان کی آواز تو آتی ہے نا، بولو نا بھائی، اس میں کیا ہوا؟
ارے میرے موبائل میں بھی آتی ہے، آپ کے یہاں نہیں آتی، میرے موبائل میں بھی آتی ہے، اس میں سیٹ کیا ہوا ہے تو اس میں بھی آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے نا، بس اتنے میں سمجھو کہ یہ اذان کی آواز کی برکت ہے کہ گھر بچے ہوئے ہیں۔ ہاں اس کو نوٹ کر لیجئے، ورنہ بھی کل یا پرسوں کا جو واقعہ ہوا ہے، ابھی اخبار میں پھر اس کا الٹا آ گیا، یعنی جنہوں نے کیا تھا وہ کوئی اور مار کھائے، اور نہیں کیا تھا نا وہ اور لوگ ہیں، یعنی بغیر قصور پکڑے گئے، مار بھی کھائے، اور ان کے گھروں پر بلڈوزر بھی آ گیا۔ میں کہتا ہوں یہ کچھ نہ کچھ ہمارے اگلے قصور ہوتے ہیں جس کی سزا بعد میں ملتی ہے۔ خدا را اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ اذان کی آواز جو گھر تک پہنچتی ہے نا اس کو ویلکم کرتے سیکھ جاؤ، ورنہ قدرت کے عذاب کی تلوار ہم سب کی گردنوں پر لٹک رہی ہے، یہ کرنا ہی ہوگا۔ ورنہ ایک بادشاہ کی اور بات سنا دو، جو کام کے لوگ ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، اب سب کام کے ہی ہو، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو نام کا سمجھ رہا ہوں، ہرگز نہیں، میں خود بیچارہ نام کا عبدالرحیم برکاتین ہاشمین یہ وہ لگ سب لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، حالانکہ اس میں کچھ ہے نہیں۔ ایک بادشاہ اور تھا، اس نے 400 مسلمانوں کو قید کر دیا۔ آج بھی ہمارے اوپر ایک سسٹم چلی ہوئی ہے، نوجوانوں سے میری خاص گزارش ہے، جلوس کے معاملات ہو، عید کے معاملات ہو، محرم الحرام شریف کے معاملات ہو، یا کوئی بھی ہمارا دینی کام ہو، اس میں تھوڑے جذبات پہ قابو رکھ کے ہم چلیں گے، اور وہ کام کریں گے جس میں ہمارے آگیوان، ذمہ دار، ہمارے پیران نظام یا جو بھی ہمارے مبی ہوں، وہ اگر قاعدے قانون کے حساب سے ہمیں جو گائیڈ لائن دیں گے ہم اسی کے حساب سے چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری قوم کا فائدہ ہوگا۔ ورنہ یہ آپ نے دیکھا نا ابھی نیوز گھوم رہا ہے کہ کم از کم 40 سے 50 لوگ اتنے مارے گئے اور جیل کے اندر ہے، اب جب تک ضمانت نہیں ہوگی تب تک وہ باہر نہیں آئیں گے۔ اب وہ قصوروار ہے کہ نہیں ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہوا نہیں، ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو خاص کر کے جوان بچائیں، خود بڑوں کی بات مانیں، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ تو یہ 400 لوگوں کو بادشاہ نے اندر کر دیا، اب یہ لوگ ہو گئے اندر، اور جیسے اندر چلے گئے تو بیچاروں کو مطلب تھوڑی فکر ہوئی کہ اب چھوٹیں گے کب۔ تو یہ جو 400 کا جو سردار تھا نا مطلب مسلمانوں کا، اس نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ وقت جلدی لائے گا، یعنی باہر جائیں گے، زندگی اچھی بھی گزرے گی۔ اس نے کہا کیا اب گزرے گی؟ بادشاہ نے اندر کر دیا، اب نہ جانے کب نکالے گا۔ چند روز ہوئے نا تو بادشاہ کا ایک جہاز کہیں سے سمندری جہاز مطلب باہر سے آ رہا، وہ کسی سمندری مطلب کھاڑی میں اندر بیٹھ گیا۔ اس زمانے کے اعتبار سے جتنا بھی کوشش تھی نا وہ سب بادشاہ نے لگا لی، جہاز باہر نہیں آ رہا ہے۔ اب جب یہ کوشش ہوتی ہوتی مطلب بادشاہ کے گھر تک پہنچی، بادشاہ کے حکومت تک پہنچی، جیل تک پہنچی، یہ 400 کا جو سردار تھا نا اس نے جیلر سے پوچھا، کہا کیا ہوا بادشاہ کا کچھ نقصان ہو گیا؟ کہا ایک بہت بڑا جہاز مال بھر کے آ رہا تھا وہ ڈوب گیا ہے اور وہ نکل نہیں رہا۔ تو یہ سردار نے کہلوایا، کہا 400 جو ہم لوگ اندر ہیں نا، کہا ہاں، کہا جہاز ہم لوگ نکال سکتے ہیں، یعنی جیل کی روٹیاں کھا کر بھی یہ اس زمانے میں کام کے مسلمان تھے نا، انہوں نے اندر سے کہا وہ کام ہم لوگ کر سکتے ہیں، اجازت ہو تو بول۔ جیلر نے جا کے بادشاہ کو بتوایا، جیسے بادشاہ نے سنا، کہا یہ تو جیلوں کی روٹیاں توڑتے، یہ کیا نکال دیں گے؟ میں نے تو بہت ساری طاقتیں لگوا دی، ابھی تک نہیں نکالا۔ وہ سردار کو کہنا آیا، کہا تم لوگ تو یہاں دال روٹی کھاتے ہو، وہاں کیا طاقت کیا نکالو گے؟ کہا ہماری طاقت خالی دال روٹی کھانے سے نہیں ہے، ہماری طاقت کسی اور جگہ سے آتی ہے۔ تو اس نے کہا وہ کون سی طاقت؟ کہا بادشاہ کو خالی کیا کہ 400 لوگوں کو باہر نکالا بھی بس۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ بڑا نقصان ہو رہا تھا نا، آج بھی بہت ساروں کا نقصان ہوتا ہے تو میاں بھائی کام آ جاتے ہیں۔ ہاں کورونا ہوئے نے تو دفناوے کون ہلگاوے کون تھے؟ میاں بھائی آؤ کاک بنے تو میاں بھائی مار کھائے۔ تو ہمدردی جتائیں، میں منع نہیں کرتا، ہمارا دین ہی سراپا رحمت بن کر آیا ہوا ہے، سب کے لیے دروازے کھلے، آؤ کلمہ پڑھو مسلمان ہو، ہم تو سب کے لیے دروازے کھلے رکھ کر بیٹھے ہیں۔ لیکن تمہاری حکومتیں یا تمہارے پاور کے بعد ہمیں جو ستاتے ہو نا، یاد رکھنا پھر جب کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا نا، اگر اپنے گھروں میں بھی کسی کی قوم کی بیٹیوں اور بہوؤں کو پناہ دیتا ہے نا تو کوئی رسول اللہ کا غلام ہی دیتا ہے۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں، ہم لوگ دہشت گرد لوگ نہیں ہیں۔ یہ لوگوں نے باور کرانا چاہا، صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ بادشاہ نے جب سن لیا نا تو اس کا نقصان ہو رہا تھا، کہا نکالو 400 کو باہر۔ 400 کو باہر نکالا۔ اب یہ لوگ نکل رہے ہیں نا تو وہ اپنے سردار سے کہہ رہے ہیں، کہا ابھی تو اندر آرام سے کھا پی رہے تھے خالی، اگر یہ جہاز نہیں نکلا نا تو کہیں پھانسی نہیں دے دے بھئی۔ کہا گھبراؤ نہیں، سردار بھی ہونا تو پھر تھوڑا کانفیڈنس والا ہونا چاہیے۔ یہاں تو ہمارے یہاں امیر لشکر خود ہی بیٹھ جاوے تو کیا ہوئے؟ ہوتا یہی ہے کہ جب مین آدمی بیٹھ جاوے تو آدمی بیچارہ ہمت نہیں کرتا۔ اس نے کہا گھبرانا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جن کی محبت کے نام پر لے کر جا رہا ہوں وہ بڑی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں
کہ دائی حلیمہ کے جھولے میں اگر جھولا جھولتے جھولتے اگر وہ اشارہ کر دینا تو چاند بھی ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے. یعنی ان کی طاقت یہ ہے. ان کے نام پر جا رہے ہیں اور ان کے ماننے والے لوگ ہیں. ابھی نکل جائے گا. کہا وہاں جا کے تو کرے گا کیا یہ بتا دے پہلے. کہا کچھ نہیں, جہاز کے پاس جائیں گے دریا کے اندر اور میں ایسے ہاتھ رکھوں گا, تم بھی پیچھے سے سب ہاتھ رکھ دینا. کہا پھر؟ کہا میں نعرہ رسالت بلند کروں گا. یعنی اپنی زبان میں یوں کہہ لیں کہ وہ یوں کہے گا نعرہ رسالت. تو جواب یہ دینا, یہ اس نے سکھایا. اس نے کہا نعرہ رسالت بلند کرنا. تو کہا ٹھیک ہے. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا پھر جو ہوگا وہ تم دیکھو گے. وہ 400 کے 400 گئے اور باقاعدہ دریا کے اندر گئے, اور جہاں جہاز ڈوبا تھا نا, یعنی اس زمانے کا بہت بڑا جہاز, اس نے ہاتھ لگائے, نعرہ رسالت بلند کیا, رسول اللہ کا نام آیا نا, کشتی پار لگی, یعنی وہ باہر آ گئی اور باقاعدہ نکالی گئی. بادشاہ نے کہا ان کو انعام دو. یعنی یہ 400 جیل میں جو تھے ان کو انعام دیا اور باقاعدہ سکون کی زندگی بادشاہ کی حکومت میں رہنے لگے. کیوں ہوا بھائی؟ کام کر کے دکھایا رسول اللہ کے نام پر. آج اپنے کام کرتے نہیں ہیں. خدا را کوشش کیجئے. حضور کی محبت کی ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. نام کے نہیں, کام کے بن جاؤ. حضور کو حسین اللہ نے اتنا بنایا ہے, کبھی خواب میں تمنا بھی کرنی چاہیے. اس سے پہلے نشست میں سنا چکا ہوں نا, کبھی تمنا کرنی چاہیے, حضور کے دیدار کی تمنا کرنی چاہیے, اور جتنی بار ہو سکے اتنی بار کرنی چاہیے. اور یہ ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ اس لیے ہے, کثرت سے درود شریف پڑھو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تر ہونے کا مہینہ ہے, اور جو حضور سے پیار کرتے ہیں نا تو پھر حضور اسے نوازتے بھی ہیں. آگے سنیے, یہ تو ہوئی یہ بات محبت حسن کی وجہ سے. دوسری علامت سنیے, بعض لوگ صرف اس لیے کسی سے پیار یا محبت کرتے ہیں کہ اس کے پاس علم و حکمت زیادہ ہو. یعنی وہ عالم بڑا ہو اور اس کے پاس حکمت زیادہ ہو, جانکار زیادہ بڑا ہو. تو کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑا عالم اگر کسی کو بنا کر بھیجا ہے تو وہ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے امی, اور امی اسے کہتے ہیں جو کسی کے پاس جا کر پڑھا نہ ہو. اب سمجھ رہے ہیں, کسی کے پاس جا کر اسے پڑھنے کی ضرورت نہ ہو, اس کو امی کہتے ہیں. اور حضور کا ایک لقب یہ ہے, اس لیے کائنات میں کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ معاذ اللہ محمد بن عبداللہ نے میرے پاس سے علم سیکھا ہے. اس لیے کہ قرآن نے خود کہا الرحمن علم القرآن, یعنی رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم سکھا دیا ہے. اور ایک جگہ پر یوں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے آپ پر. یعنی کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی سب سے بڑے عالم ہیں تو وہ رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. یعنی ایک محبت یہ ہوتی ہے, تو ہمیں سب سے زیادہ محبت کسے کرنی چاہیے؟ رسول اللہ سے کرنی چاہیے. اور بعض لوگ اس لیے بھی لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا سخی ہونا چاہیے, یعنی سخاوت کرنے والا ہونا چاہیے. کائنات میں آپ دیکھ لیں, آج بھی سب سے بڑا سخی اگر کوئی لسٹ میں ہے تو وہ کوئی اور نہیں, وہ حضرت عبداللہ کے جگر پارے محمد رسول اللہ کی ذات ہے. یعنی کائنات میں جتنا جو کچھ بھی تقسیم ہو رہا ہے وہ حضور ہی تقسیم کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا سب کے دروازے تو بند ہو جاتے ہیں, اگر کوئی دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. مانگو نا. ایک شہزادے تھے, حاتم طائی کے کسی پوتے سے ملاقات ہو گئی, تو اس نے کہا کہ میرے دادا کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا نام تھا؟ کہا حاتم طائی. کہا ہاں. کہا بہت بڑے سخی تھے. تو شہزادے نے کہا میرے نانا کا نام سنا ہے؟ تو کہا ان کا نام محمد رسول اللہ ہے. کہا میرے دادا حاتم طائی جو تھے نا وہ 10 دروازوں سے دیتے تھے. کہا 10 دروازے پر سے سب کو دیتے بھی تھے, منع نہیں کرتے تھے, ایک ہی سائل 10 دروازے سے لے کے جاتا تھا. تو فرمایا میرے بھی نانا تھے, دروازہ ایک تھا, لیکن جو ایک بار آ جاتا تھا نا وہ دنیا اور آخرت کا غنی بن جاتا تھا. یعنی دوبارہ اسے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی اتنے بڑے سخی ہے. اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا,
تم پہ کروڑوں درود اور کہتے ہیں لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تم پہ بہا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یعنی ایک سبب یہ ہوتا ہے سخی ہونا چاہیے، اور ہمارا نبی تو وہ سخی ہے جس نے ساری کائنات کا نظام سنبھال کر رکھا ہے۔ ہاں آج یہ آسمان 7 آسمان ہے نا، یہ 7 آسمان والے بھی جو ٹکے ہوئے ہیں تو یہ بھی محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ٹکے ہوئے ہیں۔ اگر یہ 7 زمینیں ہیں اور 7 زمین کی مخلوقات اگر کسی کے در کا ٹکڑا کھا رہی ہے تو یہ بھی محمد الرسول اللہ کی سخاوت کا ٹکڑا کھا رہی ہے۔ ہاں اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آسماں خاں، زمین خاں، زمانہ مہمان۔ یہ پوری کائنات جو ہے نا یہ رسول اللہ کے در کی مہمان ہے، اور حضور سب کے میزبان ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ اور اگر کوئی معاذ اللہ کوئی بدبخت یہ کہہ لے کہ مجھے رسول اللہ کے در سے نہیں ملتا تو میں یہ کہتا ہوں وہ ایمان کے بنا ہی جنم لیا ہوگا، ورنہ یہ کبھی نہیں کہتا۔ ہمارے یہاں تو یہ اصول ہے کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں یہ حضور کے در کا کھاتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ محبت آدمی اس لیے بھی کرتا ہے۔ آگے سنیے، ایک محبت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، یعنی سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اب رسول اللہ سے زیادہ متقی کون ہوگا؟ ارے حضور تو حضور ہے، حضور تو سید المعصومین ہے، متقیوں کے سردار ہے۔ لیکن صدیوں کے بعد جن کا بیٹا آتا ہے نا تو 14ویں صدی کے امام کہتے ہیں غوث اعظم امام متقا ونقا، یعنی جن کا بیٹا امام نہیں، یہ خالی متقی نہیں بلکہ متقیوں کا امام ہے، اور ونقا یہ نقبہ جو ہوتا ہے نا اس سے بھی ایک آگے درجہ ہوتا ہے، ان کا بھی امام ہے۔ پتہ یہ چلا جن کا بیٹا سید الاتقیاء ہو ان کا نانا کتنا بڑا متقی ہوگا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ محبت جو ہے نا وہ تقوی کی وجہ سے ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنی چاہیے کہ حضور سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی علامتیں کیا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو یقیناً حضور کی محبت بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے اپنی امت سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اور آج بھی حضور اپنی امت سے ایسا ہی پیار فرماتے ہیں جیسے صحابہ کے دور میں لوگوں سے پیار فرماتے تھے۔ اب یہ محسوس آپ کریں نہ کریں یہ آپ کے ایمان پر ہے، لیکن حضور کی شان یہی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب آگے سنیے، اب آپ اپنا خود احتساب کریں گے، میں اپنا احتساب کروں گا۔ محبت کی چند علامتیں، اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ حضور سے آپ محبت کرتے تو میں صاف صاف کہوں گا الحمدللہ حضور سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ میں بھی یہی کہوں گا، آپ بھی یہی کہیں گے، کسی سے بھی پوچھ لیں وہ یہی کہیں گے، لیکن اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ اس علامتوں میں سے میں چند علامتیں ذکر کر دیتا ہوں اور چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، محب جو ہوتا ہے نا، یعنی جس سے وہ محبت کرتا ہوتا ہے پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس سے ہر چیز میں اپنا محبوب ہی نظر آتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ جیسے لیلا مجنون کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، یہ کہانی نہیں یہ حقیقت ہے، جس کو ہم لوگوں نے مطلب کہانی کے نام پر مطلب اس کو جوڑ دیا ہے۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ دراصل دور نبوی کا ایک بہت بڑا قصہ رہا ہے، یہ ان کا تذکرہ خیر ہے۔ ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکے لیکن ہم نے لیلا مجنون کے نام سے سمجھ لیا، جو بھی سمجھ لیا۔ لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، مجنون جو تھا نا وہ ہر چیز کو مطلب یہ جیسے موبائل اس زمانے میں رہا نہیں، لیکن اگر موبائل بھی ہوتا تو وہ یوں کہتا یہ بھی لیلا ہے، مائک ہوتا تو یہ بھی کہتا یہ بھی لیلا ہے، یعنی ہر چیز میں اس سے لیلا لیلا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا؟ تو کہا تمہیں یہ چیزیں وہ نظر آتی ہے جو تم دیکھتے ہو، مجھے اس چیز میں اپنی لیلا نظر آتی ہے۔ یہ ایک محبتوں کی کہانی ہے جس میں وہ دیکھتا ہے، اور محبت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا، اس کی نظر میں صرف محبوب ہی رہتا ہے۔ اس لیے دیکھیے جنہوں نے محبت کی نا، حقیقی محبت کی بات کر رہا ہوں میں، اپنی محبتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ جب گھر جاتے تھے تو عائشہ صدیقہ فرماتے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسے الٹ پلٹ ہوا کرتے۔ میں نے پوچھا بابا گھر آتے ہو تو یہ الٹ پلٹ کیوں ہوتے، سو کیوں نہیں جاتے؟ کہا جب سے حضور کو چھوڑ کر آیا ہوں نا دل لگتا ہی نہیں ہے،
یعنی حضور کے لیے تڑپتے اور جب چین نہ ملتا بستر چھوڑ دیتے اور حضور کے دروازے پر جا کر لیٹ جاتے تاکہ سب سے پہلے حضور کا دیدار ہو. یہ محبتوں کا تقاضا تھا. تو پہلی علامت یہ ہے کہ محبوب نظر آتا ہے. دوسری علامت بتا رہا ہوں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے خاندان والوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے دوستوں سے بھی محبت ہوتی ہے. آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت ایک جماعت ایسی ہے جو حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرتی ہے اور حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتی ہے اور ازواج مطہرات سے بھی محبت کرتی ہے. تو یہ سارا ڈیفینیشن ہمارا محبتوں کی ایک علامت کا جز ہے جو محبت کی ایک نشانی ہے. چوتھی محبت سنیے، جس سے محبت ہو جائے یعنی جس سے حقیقی محبت ہو جائے تو اس کا قول، اس کا فعل، اس کی حالت یہ آدمی جاننے کی کوشش کرتا ہے. کوشش یہ کرتا ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے ان کے اقوال کیا تھے، ان کے احوال کیا تھے، ان کے افعال کیا تھے. اگر ہم اور آپ اس کو اور زیادہ بکھیرے تو یہ ہوگا کہ حضور سے جس کو محبت ہوگی وہ رسول اللہ کی حدیثیں سننے میں زیادہ وقت بتائے گا، یا خود پڑھے گا یا خود کسی سے سنے گا. سب سے زیادہ حضور کے افعال یعنی حضور کے کام جس کو ہم سنتیں کہتے ہیں اس کی جانکاری میں زیادہ مشغول ہو جائے گا، اور احوال حضور کی حالتیں کیا ہوتی تھی اس کو جاننے میں مشغول ہو جائے گا. یہ چوتھی نشانی ہے. اور آگے سنیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اس کا ذکر کرتا رہتا ہے. اب یہ چند علامتیں، 5 علامتیں میں نے آپ کے گوش گزار کر دی، اور اس حوالے سے میں چند باتیں اور کر دوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جس کو حضور سے محبت ہو جائے تو پھر حضور اس کی محبت کی لاج رکھتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار بھی فرما دیتے ہیں. اب اس کی مثال سنیے. حضرت مولانا محمد ہاشم انصاری ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے. عشق و محبت میں اتنے وارفتہ تھے کہ وہ درس حدیث دیتے تھے، درس تفسیر بھی دیتے، درس فقہ بھی دیتے. یہاں تک کہ طلبہ جو ہوتے تھے نا وہ بڑی وارفتگی کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کی حدیث سننے کے لیے بے قرار رہتے تھے. اور ان کے وجود کا یہ عالم تھا کہ جب وہ حضور کی حدیث پڑھتے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے درمیان کہیں رسول اللہ کا دیدار نہ کرواتے. یعنی اس انداز میں ان کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ حضور کا کلام اس شان سے پڑھتے یعنی احادیث پڑھتے. اس میں سے ایک بہت بڑے اس زمانے کے عالم دین، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی شان یہ تھی یعنی محمد ہاشم انصاری کی کہ روزانہ اس حدیث اور فقہ اور تفسیر کی برکتوں کی وجہ سے رسول اللہ روزانہ انہیں اپنے دیدار سے مالا مال فرماتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے، یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں نا یہ بہت قریبی لوگوں کی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ حضور پھر نوازتے بھی اتنا. اب روزانہ حضور کا جس کو دیدار ہوتا وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا. اور بایزید بستامی نے اپنے ملفوظات میں یہ کہا، تذکرۃ الاولیاء میں پڑھیے گا، لکھا ہے کہ خدا کا دیدار یعنی خواب میں کرنا آسان ہے، رسول اللہ کا دیدار اتنا آسان نہیں ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں پہنچنا اور حضور کا دیدار کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں. یہ بڑا مشکل ہے. حضرت بایزید بستامی نے یہ بات لکھی ہے. میں سوچتا ہوں جب بایزید بستامی جیسا مرد قلندر یہ کہہ رہا ہو تو میری اور آپ کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن یہ خاص لوگ جو تھے نا ان کو روزانہ دیدار ہوتا تھا. اب یہ روزانہ دیدار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ عجیب اتفاق کہ ان کے زمانے میں ان کے یہاں کوئی دیوبندی یا وہابی مشہور عالم تھا اس زمانے کا، تو وہ وہاں بیان کرنے کے لیے آیا یعنی تقریر کرنے کے لیے. آج بھی سوشل میڈیا میں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں، میں نام تو سب کے نہیں جانتا لیکن آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ کسی بھی تقریر کو سننے سے پہلے کسی عالم دین یا کوئی حقیقی معنوں میں جو جانکار آدمی ہے اسے پوچھ لینا چاہیے کہ میں ان کی تقریر سنتا ہوں یہ سنی ہے کہ وہابی ہے، دیوبندی ہے یا شیعہ ہے. اس کے بارے میں معلوم کر لینا چاہیے ورنہ نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے وہ سنیے. ان کے زمانے میں وہ دیوبندی وہاں عالم تقریر کرنے کے لیے آیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں مولوی یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا. کن سے کہا؟ محمد ہاشم انصاری سے. تو کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں وہ کیا تقریر کرتا ہے. یہ کہہ کے انہوں نے بات ٹال دی. لیکن جب رات کا وقت ہوا اور تقریر کا ٹائم ہوا نا تو اپنے طلبہ سے کہا کہ چھت پر میری کھاٹ لگا دو یعنی چار پر لگائی.
کہا حضرت کیا کریں گے؟ کہا یہیں سے بیٹھ کے سنوں گا کہ وہ کہتا کیا ہے، یعنی صرف اتنی بات، یعنی وہ کہتا کیا ہے وہ سنوں گا خالی، بس اتنا کہہ کر وہ رات میں اوپر کھٹ پر بیٹھے چھت پر، انہوں نے تقریر سن لی، اور جب رات میں حجرے میں آ کر جو ان کا معمول تھا درود و سلام وغیرہ کے، اور وہ سوئے اپنے بستر پر، اور جیسے سوئے نا اس رات سے رسول اللہ کا دیدار بند کر دیا گیا۔ اب سمجھے میری بات، روزانہ جس کو دیدار ہوتا تھا، ایک وہابی کیا کہتا ہے اس نیت سے سننے والے عاشق کو دیدار بند کرا دیا گیا، یعنی دیدار اس رات میں نہیں ہوا۔ اور جس کو رسول اللہ کا اتنا قرب حاصل ہو اور وہ قرب نہ ملے نا تو پھر وہ بے چین ہو جاتے ہیں، پورا دن مطلب بے چینی میں کٹا، پھر رات آئی، پھر سوئے، پھر دیدار نہ ہوا، تیسری رات آ گئی اور زیادہ بے قرار ہو گئے، اب ان سے پورا دن نکلنا مشکل ہو گیا۔ اب وہ رات جب چوتھی آئی نا تو سیدھے مسجد گئے، اور مسجد جا کر تازہ ترین وضو کیا، 2 گانا ادا فرمائی، حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، درود شریف پڑھتے پڑھتے مسجد میں مراقب ہو گئے، اور اسی میں آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی نا تو چوتھی رات میں رسول اللہ کو اس کیفیت میں مسجد میں آتے دیکھا کہ حضور کے دونوں ہاتھوں میں انگلیاں تھامے ہوئے حسنین کریمین ہیں، اور حضور اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ یعنی چوتھی رات میں جب حضور کا دیدار ہوا اور بالکل مسجد میں حضور تشریف فرما ہے، اور جیسے انہوں نے اس کیفیت میں دیکھا نا تو حضور نے اپنے شہزادوں کی طرف مخاطب ہوئے، تو شہزادوں نے نگاہیں اٹھا کر ہاشم انصاری کی طرف اشارہ کیا اور کہا نانا اب تو یہ ہاشم بھی وہابیوں کو سننے لگا ہے، یعنی یہ جملہ امام حسن اور امام حسین نے کہا اب یہ بھی وہابیوں کو سننے لگا ہے۔ اتنے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے قدم ناز پکڑ لیے اور رویا خواب میں اسی مراقبے میں، اور میں نے کہا حضور آج سے آئندہ کوشش کروں گا آپ کے کسی دشمن کی گفتگو کبھی نہ سنوں گا، آپ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ جب حضور کو وہ منانے لگے تو شہزادوں نے سفارش کر دی، یعنی شہزادوں نے حسنین کریمین نے کہا نانا ایک چوک ہوئی ہے معاف کر دیتے ہیں۔ نانا نے بھی معاف کیا، شہزادوں نے بھی معاف کیا، فرماتے ہیں ان کی معافی پر پھر روزانہ دیدار ہونے لگا۔ یعنی اب آپ سمجھ سکتے ہیں، میں نے یہ حکایت پڑھ دی ہے، ابھی آپ کے ایمان پر چھوڑتا ہوں، ہر کسی کو یوٹیوب پر سن لینا، ہر کسی کو فیس بک پہ سن لینا، یہ ہماری عادت نہیں ہے۔ آپ جس کو کما حقہ جانتے ہو کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن ہیں، ہمیں انہیں ہی سننے کی ضرورت ہے، ورنہ ادھر ادھر کہیں سننے جاؤ گے نا تو کہیں ایسا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ تو خواب کی بات تھی، اور ہمارا تو اعتقاد ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے، ایسے نہیں پورے مجمع کا ہاتھ اونچا چاہیے یار، اور زور سے چاہیے یار، میں تمہارے اور گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت جو کہہ رہے ہیں اس پہ توجہ دیجئے، فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے۔ نہیں یار نہیں، حضور کی محبت کا تقاضا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ بولنے میں، ہرگز نہیں، لیکن میں آپ کو احساس دلانے کے لیے بلوا رہا ہوں۔ حضور نے کتنا بڑا انتظام کیا ہے، ہم نے صرف 12 دن تک لائٹ لگائے حضور کے لیے، کمکمے لگائے، ہم نے مسجد کو سجا دیا، اپنے گھروں کو سجا دیا، 12 دن کے بعد اتار لیتے ہیں نا، ہم لوگ سب اتار لیتے ہیں، میں آپ سب اتار لیتے ہیں۔ حضور نے ان میلاد النبی پڑھنے سننے سنانے والوں کے لیے کتنا بڑا انتظام کیا اپنے امتیوں کے لیے، کہا قبر میں ایک بار آؤں گا، صرف ایک بار آؤں گا، پھر واپس ہو جائیں گے، لیکن حضور کی آمد کے بعد اب یہ جلوہ جو اندر آ گیا نا وہ پھر ختم نہیں ہوگا، وہ اجالا باقی ہی رہے گا۔ اعلیٰ حضرت یہ سمجھا رہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر، یعنی حشر تک چشم نور کے، یعنی حضور کے آنے کے بعد اب تیری قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، صبح قیامت تک تیری قبر منور ہوگی۔ یہ حضور ہیں، یہ حضور ہیں، یہ رسول اللہ کی ذات والا صفات ہیں، یوں صلہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ عاشق رسول کی میں نے ایک بات بتا دی، ایک بات اور بتا دیتا ہوں جو حضور کے قرب کے مطلب زمانے میں تھے۔ اب ان کا نام بڑا عجیب و غریب ہے، لیکن آپ سنیں گے تو شاید آپ کو اچنبھا بھی لگے گا، لیکن منجائیے گا نہیں، آسان بھی کر دیتا ہوں۔ ان کا نام ہے حبحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ اب جب یہ جوان ہوئے تو والد جو اس کا تھا، یعنی اس کا باپ، ان کا باپ
یہ یہودی تھا اور یہ یہودیت کا بہت بڑا عالم تھا، اور اتنا بڑا عالم تھا کہ اس زمانے کے اعتبار سے اگر کہہ لیں کہ توریت، انجیل، زبور، یہ ساری کتابوں کا وہ عالم تھا۔ اب یہ اپنے بیٹے کو مطلب بڑی شان سے رکھتا تھا، اس میں دو رائے نہیں، لیکن اس نے ساری کتابیں تو اپنے بچے کو دکھائی، ساری خزانے دکھائے، ساری چیزیں دکھائی، کیونکہ وہ خود ہی عالم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس نے اپنے والد کے ساری چیزیں دیکھ لی تھی، ایک ڈبہ ایسا دیکھا کہ اس کو کبھی اس کے باپ نے اس کو دکھایا نہیں تھا، وہ اس پہ اس کی نظر پڑ گئی۔ مثال کے طور پر اپنی زبان میں کہہ لیں کہ کوئی پٹارا ایسا ہو کہ جس کے اندر ایک چھوٹی سی پیٹی ہو، وہ کبھی اپنے اولاد کو اپنے دکھاتے ہی نہیں تھے، ہر چیز دکھاتی وہ چیز نہیں دکھائی، بس ایسے ہی یہ ڈبہ جو تھا نا وہ کبھی اس نے دکھایا نہیں تھا۔ ایک دن اس کی بچے کی نظر پڑ گئی، اب جیسی بچے کی نظر پڑی تو باپ کے پاس اٹھا کے لے آیا اور کہا کہ ابا آپ نے ہمیشہ مجھے ہر چیز دکھائی، یعنی کوئی چیز مجھ سے چھپائی نہیں، آخر یہ ڈبہ جو ہے نا وہ مجھ سے آپ نے ہمیشہ چھپا کر رکھا، آج میری نظر پڑ گئی ہے، آخر اس میں ہے کیا؟ بس باپ نے جیسے دیکھا نا تو اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ میں سے چھینا اور لے لیا اپنے پاس۔ تو بیٹے کو شک گیا، کہا ہو نہ ہو اس میں کوئی قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے، یعنی اتنی جلدی باپ کا اچک لینا تو اس میں کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ بیٹے نے توجہ نہیں دی۔ اب یہ دن گزرتے گئے، اب یہ جو حبحاب نام کا جو بندہ تھا نا، جو یہودی کے گھر میں ہی پیدا ہوا، جوان ہے، اب اس نے یہ ڈبہ تلاش کرنے کی مطلب جستجو شروع کی۔ اب تلاش کرتا رہا کیونکہ باپ نے تو پھر چھپا دیا تھا۔ اب عجیب اتفاق کہ اس کا باپ کسی کام سے گیا اور اس نے پھر اس کے باپ کی ساری چیزیں ادھر سے ادھر کر دی، اور کہیں نہ کہیں سے اس کو سراغ مل ہی گیا کہ وہ ڈبہ یہی ہے۔ اب اس نے جیسے نکال کے دیکھا تو قربان جائیں، اس ڈبے کے اندر ایک پیج تھا، اور اس پیج میں صاف سنہری الفاظ میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جناب حبحاب جو تھے نا، انہوں نے اس کو پڑھا، اور جیسے پڑھا بس ایسا لگتا تھا کہ وہ الفاظ اس کے دل میں نقش ہو گئے ہو۔ اسی وقت انہوں نے یہ کلمہ پڑھتے ہی اقرار کر لیا اور رب کو گواہ بناتے ہوئے کہا رب یہ جس کا بھی کلمہ ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس وہی حضور کا مطلب عشق بغیر دیکھے، ابھی دیکھا نہیں ہے حضور کو، لیکن یہ نام محمد کی برکت یہ تھی کہ ایک بار پڑھا حضور نے اس کے دل میں اپنی محبت اگل دی۔ اب بس وہ عاشق بن گئے، کہا بس ان کو دیکھنا ہے، اللہ کسی بھی بہانے ان سے ملاقات کرا دے۔ اب انہوں نے جیسے وہ ڈبہ جہاں رکھنا تھا رکھا، نہیں رکھا، اب وہ حضور کی تلاش میں لگنے لگے۔ ایک دن اپنے والد سے بھی پوچھا، کہا ابا یہ بتائیے کہ آپ وہ چیز جو مجھ سے چھپاتے ہیں اتنے سال ہو گئے کبھی دکھایا نہیں، کبھی دکھا دو نا۔ اب یہ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ وہ واپس مطلب پتہ بتائے کوئی، لیکن وہ مانا نہیں۔ پھر آخرکار انہوں نے اظہار کر ہی دیا، کہا آپ جو چیز مجھ سے چھپا کر رکھتے تھے نا، کہا ہاں، کہا وہ چیز اب میرے دل میں آ گئی ہے، یعنی آپ نے جو چیز اندر چھپا کے رکھی تھی وہ میرے دل میں بس چکی ہے، اب میں خالی کلمے کی تلاش میں نہیں ہوں۔ کہا کلمے والے کی تلاش میں ہوں۔ اب اس کو فکر ہوئی، کیوں کہ وہ تھا قوم کا سردار۔ اس نے سوچا اگر میرا بیٹا ہی کلمہ پڑھ لے گا تو قوم کیا کہے گی؟ کہا تم یہودیت کا پرچار کر رہے ہو، تمہارا بیٹا محمد رسول اللہ کے دین کا پرچار کر رہا۔ تو کہا اب ہوا اس کو خطرہ لائی، اس نے فوراً چند محبوں کو بلایا، چاہنے والوں کو، اور اس نے کہا اس کا کرنا کیا؟ کہا کرنا کیا، جتنا لاڈ سے پالا ہے تکلیف دینا شروع کر دو، ابھی دن بھول جائے گا۔ اب انہوں نے تکلیف دینا شروع کی، تکلیف کی حد کر دی، اپنی زبان میں یوں کہہ لیں۔ لیکن جب ساری تکلیفوں سے وہ گزار لیے گئے، یہاں تک کہ انہیں مارنے کے لیے، یعنی باقاعدہ ان کے لیے یہ آرڈر نکل آیا کہ اب ان کو کسی طرح ختم کر دیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ کسی قید خانے میں جب ان کو داخل کر دیا گیا تو کسی نے آ کر ان کو مطلع کر دیا، کہا کہ آپ کو آگاہی ملنی چاہیے کہ آپ کے والد جو ہے نا وہ آپ کو قتل کروا دیں گے کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو انہوں نے پھر رب کی بارگاہ میں عرضی کی، کہا مولا میں نے تو تیرا اور تیرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، اب میری تمنا یہ ہے کہ میں تیرے محبوب کو دیکھوں، اگر مجھے قید کر دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والے یہ نہ کہے کہ حبحب نے کلمہ تو پڑھا لیکن کلمے والے کو دیکھا نہیں، یعنی یہ خواہش کا اظہار رب کی بارگاہ میں کیا
قدرت کا ایسا کرم ہوا کہ راتوں رات جیل میں جو تھے نا، وہ ہتھکڑیاں جو لگی ہوئی تھی وہ سب خود بخود ٹوٹی، اور باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے جیل کے دروازے کھلے ہیں، رات کی تنہائیوں میں وہاں سے نکلے اور رسول اللہ کے دربار کا رخ کیا، یعنی باقاعدہ حضور کے دربار میں جانے لگے۔ اور جب وہ سسکتے، تکلیفیں برداشت کرتے 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 جب حضور کے دربار میں پہنچے، ابھی حضرت حباب مسجد نبوی میں داخل کیا ہوتے، اس سے پہلے حضرت جبریل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ایک آپ کا عاشق آ رہا ہے، یعنی حباب کا نام لیا، کہا حباب آ رہا ہے، کہا میں نے تو اس سے کبھی دیکھا نہیں، کہا اس نے بھی کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے، یعنی اس نے بھی دیکھا نہیں، کہا پھر وہ کلمہ کیسے پڑھا، کہا وہ ایک یہودی عالم کا بیٹا ہے، اس کے باپ نے ایک چیز چھپا کر رکھی تھی، اس میں آپ کا کلمہ تھا، لیکن جیسے اس نے آپ کا نام دیکھا وہی تمنا کر لی کہ جس کا کلمہ پڑھا ہوں اے رب کرم فرما کہ اس کا دیدار بھی کرا دے، اس نے بڑی اذیتیں سہی ہے۔ یا رسول اللہ، رب کا پیغام یہ ہے کہ حباب کو اتنی محبت دے دے، اتنی محبت دے دیں کہ وہ اپنے والد کی محبت کو بھی بھول جائیں، اور جو تکلیفیں آپ کے لیے سہ کر آیا ہے نا اس کو بھی وہ بھول جائیں۔ یہ جبریل علیہ السلام نے آ کر اللہ کا پیغام سنا دیا، اور پھر حضور نے حضرت حباب کو جو ہے بڑی محبتوں سے نوازا، جو اس کتاب میں، یعنی اس کتاب کا نام ہی ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، یہ اعلیٰ حضرت کے ایک مصرے پر لکھی گئی ہے پوری، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ تو میرے یارو، جب حضور کے نام کو کوئی خالی بن دیکھے پڑھ لے تو یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو ہم الحمدللہ حضور کے اعتقاد پر ہم اور آپ قائم ہیں کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس اعتقاد پر قائم ہیں، ہم جہاں بھی رہیں حضور دیکھ رہے ہیں، اور قبر میں بھی حضور کا دیدار نصیب ہوگا، قیامت کے دن بھی ہوگا۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف بار دن کے لیے ہم اور آپ خالی میلادی نہ بنیں، نہیں، ہرگز نہیں، ہم خالی ایک دن کے میلادی لوگ نہیں ہیں، ہم تو جب سے پیدا ہوتے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ سنتے ہیں، اور قبر میں جاتے ہیں تو بھی یا رسول اللہ کہتے کہتے جاتے ہیں، اور قبر سے اٹھائے جائیں گے تو بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اٹھیں گے انشاءاللہ، اور قیامت کے دن بھی ہماری نشانی یہی ہوگی۔ اس لیے آپ سے محبت کا یہ تقاضا یہ ہے کہ 5 نشانیاں جو میں نے بیان کی ہے اس پر اپنے آپ کو عامل بنائیں، اور زندگی میں حضور سے قریب ہونے کی تمنا کریں۔ اگر حضور کی محبت کا ایک ذرہ بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ سمندر یا دریا یا کنواں، نہیں، حضور کی محبت کا ایک ذرہ بھی جس کو مل جاتا ہے نا، تو پھر حضور اسے اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ اس سے جنت میں بھی اپنا پڑوسی بنا لیتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم میں نے کل حضرت ربیعہ کے حوالے سے پیش کیا تھا کہ حضور بڑا کرم فرماتے ہیں، اور حضور اپنی محبت سے اپنا قرب خاص عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائیں، اور حضور کا قرب خاص نصیب فرمائیں، اور اس کے لیے جو بھی علامتیں اور جو بھی نشانیاں ہیں، اللہ ہم سب کو ان تمام علامتوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب تک جئیں تو بقول امام عشق و محبت کہ دونوں جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔